شیخین کو کوئی تبرہ بازی یا سب کرے تو وہ کافر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بیچارے ابھی جائے پڑھیں اچھے سے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. یہ دیکھیے فتاوی عبدالحی، ٹھیک ہے، یہ فتاوی مجموع الفتاوی عبدالحی میں اس میں بھی یہ بات لکھی، صفحہ نمبر آپ 448 میں اسی میں بات لکھی، اگر کوئی شیخین کو سب کرے یا ایسے تبرہ بازی کرے یا کوئی الفاظ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے. بیچارے ان کو تو خود ہی اہل سنت کا اصول نہیں پتہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. احباب اہل سنت، جو ہمارے ناظرین ہیں، جو مدتوں سے اس خاکسار کی تقریر کو، گفتگو کو بغور سماعت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر ان کی طرف بھی اس خاکسار کا پیغام ہے. اور ان سننے والے جو خاکسار سے اختلاف رکھتے ہیں اور دل میں بغض و کینہ کا انبار گنج بھرے ہوئے ہیں، آج ان کا انبار، ان کا گنج، ان کا جو ہے صبر پھوٹنے والا ہے. ابھی ایک نام نہاد مولوی جس کا نام ہے شہزاد عالم مصباحی، جو نام نہاد مصباحی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ علم سے بالکل کورا، بول بچن کی دکان اول، ٹھیک ہے، سر فہرست میں اس کا نام ہے بول بچن میں، بہت بول بچن کرتا ہے، علم سے بالکل کورا ہے. بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا، 18 منٹ کی آڈیو بنا کر اس نے بڑی بڑی ڈینگیں مارا. میں نے سوچا کہ کوئی علمی گفتگو کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا علم سے جو ہم لوگ دنگ رہ جائیں گے سن کے، جواب نہیں دے پائیں گے. مگر بیچارہ تو بالکل کیا کھولا پٹارا کھولا تو کیا نکلا، کچھ نہیں، بیکار. بھائی آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا، صاحب کے بل میں وہی ہاتھ ڈالتا ہے جو اس کے منتر جانتا ہے. حالانکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اس نے نہ جانے اپنی جو ہے زبان میں، اپنی عنایت کے اندر کیا کیا بک دیا، کیا کیا بول دیا، اس کو خود ہی نہیں معلوم ہے، بالکل خود ہی نہیں معلوم ہے. آج وقت میں پلامبری کا جس وقت میں کم و بیش 2 سال ہو گئے رمضان میں رد کر رہا تھا، دیے ہوئے سب خاکساروں کے جو ہے مواد تھے، تب اس نے جو ہے پلامبری کا رد کیا اور بڑا مشہور ہو گیا. ہم نے کہا چلو حضرت ہی اس کا کریڈٹ لے جائے. مگر جب یہ دیکھا یہ اپنی حرکتوں سے بازی نہیں آ رہا، بڑی 18 منٹ کی گفتگو کر رہا ہے، میں نے سوچا کہ کوئی اچھی علمی گفتگو ہوگی، کوئی علمی بات ہوگی. جب دیکھا تو کچھ نہیں. ان صاحب نے، جس کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جو ہے صاحب کو صاحب بول رہا ہے، جو ہے سوال کو سوال بول رہا ہے، اس کو تو اردو بولنا نہیں آتا ہے، اتنا بڑا علامہ فہامہ اوبامہ پیجامہ بنا گھوم رہا ہے. یہ دیکھیے ایسے یہ سب عالم یہ سنیت کا جو ہے نام روشن کریں گے. بیچارے کو اتنی بھی سکت نہیں ہے بولنے کی. خیر چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو نظر انداز کر دیا کہ انسان سے چلو اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، مگر اس نے ہی اپنی منہ کی کھا گیا، چھیڑ کے خاکسار کو خود ہی منہ کی کھا گیا. اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ معاویہ کاتب وحی ہے، نور العین مصباحی تم نے کاتب وحی کو یہ کہا، حالانکہ اس کو خود ہی نہیں معلوم ہے. بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، یہ بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا. اس کو ڈینگے باز مولوی ہے یہ، اس کو تو کچھ آتا نہ جاتا، چناؤ چن چھاتا، کچھ بھی نہیں آتا ہے اس کو تو جو ہے محققین کی کتابیں پڑھنے کا جو ہے دور دور سے کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کبھی سوچا نہیں. اس کا سارا دور و مدار فتاوی کی کتابیں ہیں. اس نے کہا کہ کاتب وحی، معاویہ بن ابی سفیان کو کاتب وحی کہا، اس کو تو اتنا بھی نہیں معلوم محققین کے نظر وہ کاتب وحی نہیں ہے. پھر سن لے دوبارہ میں، تو اپنے کان میں اگر تو نے پردہ ڈالا ہے مولوی صاحب تو سن لیجئے جناب عالی. آپ نے تو بول کے لفظوں کے تکرار کر کے کہتا میں بہت مؤدبانہ بولتا ہوں، اور اس کو ایک طرف سے پیچھے سے جو ہے ٹوچن بھی کرتے ہو. خیر میں ابھی آپ کی طبیعت بالکل حساس و بشاس کر دیتا ہوں، بحال کر دیتا ہوں، بالکل آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ہے شرح مشکات اشعۃ اللمعات، یہ دیکھ لیجئے، یہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے اور اس کا جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 577 ہے. دیکھ لو کان کھول کر. اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں بھائی، وہ خالی سنی باتیں ہیں اس نے لے لی ہیں، ٹھیک ہے. علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صفر السعادہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے، بواتیل کا کثیرہ ہے، ٹھیک ہے، بواتیل کا گنج ہے اس کے اندر. کوئی ایک صحیح نبی سے حدیث مرفوع یا موقوف ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کی کاتب وحی بھی ثابت نہیں ہے. کیا معاویہ کاتب وحی نہیں ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں.
معاویہ کاتب وہی بھی نہیں ہے. بیچارہ یہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ کاتب وہی ہے, ان کے شان میں آپ نے یہ کیا, ان کے شان میں آپ نے یہ کیا. بیچارے کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. یہ عبدالحق محدث دہلوی کوئی خوبی بخوبی جانتا ہوگا, نہیں جانتا ہوگا تو پھر اس کو سیر کرا دی جائے گی. خیر چلو کوئی بات نہیں. اب دیکھیے محققین علماء کے نظر, ٹھیک ہے, یہ تو سرسری طور پر پڑھا لکھا اصول حدیث جو درسی کتابیں آتی اس میں پڑھ لیا اور بہت بڑا محقق بننے لگا, اس کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. سیر اعلام النبلہ کے اندر ذہبی کہتے ہیں زید بن ثابت سے روایت ہے کہ معاویہ کاتب وہی نہیں تھا, وہ عربیوں کے خطوط لکھتا تھا. یہ دیکھ لیجئے, کیا عربیوں کے خطوط لکھتا تھا. ابھی تو 2 حوالے دیا ہے سمپل کے طور پر, انشاءاللہ گنج ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. جب انشاءاللہ جب آؤ گے نا میدان میں تب انشاءاللہ پتہ چلے گا. کیا ہے, گنج ہے فقیر کے پاس. یہ 2 حوالے تمہارے لیے اتنے کافی, ورنہ ایسا ہم بال لگائیں گے. میں تو کہتا ہوں اگر گدھے کے پہ اس کے جو ہے بوجھ کے اوپر اگر بہت سی کیا نام ہے کتابیں رکھ دیا جائے تو گدھا عالم نہیں بن جاتا. میرا اشارہ کس طرح پہ آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. خیر, اب اس نے دوسری بات کہی کہ صدیق اکبر, کیا حضرت ابو بکر کو کہا صدیق اکبر. اب اس کی آڈیو بغور ملاحظہ فرمائے, کہا صدیق اکبر. حالانکہ بیچارے کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے. معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے جو ہے بہت مکاری دیانت داری سے کام لیا ہے. ہاں, مکاری جو ہے مکاری کرنے میں بالکل دیانت داری سے کام لیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کیا حق ہے کیا نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیجئے اسکرین پر کئی حوالے ہیں اس کے پیچھے, بہت حوالے بھری پڑے مرفوع حدیث میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کڑاکے دار سند کے ساتھ موجود ہے. اور میں حدیث کا حوالہ دوں, کس کا حوالہ دوں؟ چلو میں 1-2 حوالے دے دیتا ہوں آپ لوگوں کے نظر میں, آپ لوگ دیکھ لیجئے. یہ تاریخ مدینہ الدمشق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اول من اسلم بھی, سب سے پہلے جو مجھ پر ایمان لایا, حاذا صدیق اکبر حاذا فاروق الامت. یہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ صدیق اکبر ہیں, یہ فاروق ہیں. کون ہے یہ؟ فاروق ہیں, ٹھیک ہے. چلیے ایک اور حدیث دے دیتا ہوں, حالانکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. نبی علیہ السلام کا مرفوع قول موجود ہے, انتا صدیق اکبر. اب مولا علی کا جو ہے موقوفاً قول ہے کہ نبی نے میرے بارے میں فرمایا کہ انا صدیق اکبر, ٹھیک ہے. چلیے میں ایک اور آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں. بیچارے کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے, بس گفتگو کرنے کو مل جائے, بات کرنے کو مل جائے, بس موقع مل جائے, محل مل جائے, بس جو منہ میں آیا وہ بک دیں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, کئی حوالہ اس کے تعلق سے, مگر میں 2 ہی حوالہ دیتا ہوں کیونکہ میں دو حوالہ اوپر میں نے دیا ہے. یہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں, بالکل کڑاکے دار سند کے ساتھ ہے. فضائل صحابہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر خود فرمایا گیا ہے کہ جو ہے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ انا صدیق اکبر. کیا میں نے علی علیہ السلام سے سنا, علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انا صدیق اکبر, میں صدیق اکبر ہوں. اب بتائیں, کڑاکے دار سند کے ساتھ. آپ نے دیکھا, 2 حوالہ دے دی. بہت حوالے ہیں بحمدہ تعالیٰ و کرم میں بھی تعالیٰ کے کرم سے. بیچارے یہ کہہ رہے تھے صدیق اکبر کے تعلق سے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے. نعوذ باللہ, پتہ نہیں کہاں سے یہ پڑھ لکھ کر آتے ہیں. وہ آپ نے آگے مصباحی لگا دیا ہے. نبی کا جو مرفوع قول ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انتا صدیق اکبر, تم صدیق اکبر ہو, تم فاروق الامت, تم فاروق اعظم ہو, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ان کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی بالکل مکاری دیانت داری سے ساتھ کام لیا انہوں نے. خیر, اب ان کی تیسری بات کی طرف چلتے ہیں. آپ نے تیسرے طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر راوزی, ٹھیک ہے, رافضی, ٹھیک ہے. خیر, انہوں نے کہا رافضی, اگر رافضی شیخین کے اوپر سب کرے, گالی دے یا لان تان کرے, وہ پکا کافر ہے. کیا؟ وہ پکا کافر ہے. حالانکہ ان کو بیچارے کو خود ہی نہیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. یہ چلے آتے ہیں بات کرنے کے لیے, ان کو نہ اصول پتہ ہے, نہ بالکل کچھ پتہ ہے, نہ کچھ اہل سنت کا ہے کہ رافضی اگر شیخین کے اوپر اگر جو ہے تبرہ بازی نعوذ باللہ یا کچھ ایسے الفاظ کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ ہے ہمارے علماء نے, ہمارے فقہاء نے ایسا فرمائے. ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. یہ شرح فقہ الاکبر ہے, ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 155 ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی شیخین کو جو ہے سب کرے یا گالی دے وہ کافر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کافر نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خارج نہیں, یعنی کہ وہ اہل سنت جو ہے, اہل سنت والجماعت سے یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ وہ
کفر نہیں کرتا ہے، شیخین کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے، یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شیخین کو اگر کوئی سب کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیچارے یہ بتا رہے تھے کہ اگر شیخین کو کوئی تبرہ بازی یا سب کرے تو وہ کافر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیچارے ابھی جائے پڑھیں اچھے سے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھیے فتاوی عبدالحی، ٹھیک ہے، یہ فتاوی مجموع الفتاوی عبدالحی میں اس میں بھی یہ بات لکھی، صفحہ نمبر آپ 448 میں اسی میں بات لکھی، اگر کوئی شیخین کو سب کرے یا کچھ ایسا تبرہ بازی کرے یا کوئی الفاظ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ بیچارے ان کو تو خود ہی اہل سنت کا اصول نہیں پتہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں یہ کر رہے تھے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہے۔ ابھی تو کئی حوالے دے سکتا ہوں اس تعلق سے، ملا علی قاری رحمہ اللہ کے کئی حوالے دے سکتا ہوں، ابھی شرح فقہ الاکبر کے دیے ہیں، نہ جانے کتنے دے سکتا ہوں، علماء دیوبند کے حوالے دے سکتا ہوں، مگر علماء دیوبند کے حوالے تو قبول نہیں۔ تمہارے لیے اہل سنت کے دلائل قبول ہیں تو اہل سنت کے لیجئے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نزدیک بھی معتبر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر سب شیخین کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو شیخین کو گالی دے وغیرہ وغیرہ وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچارے ان کو نہ کچھ آتا نہ جاتا، چناؤ چنچھاتا، بڑی بڑی تقریریں کرنا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کو اصول سے پتہ، معاویہ کاتب وحی یہ بھی نہیں معلوم، محققین کے نظر وہ کاتب وحی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خطوط لکھتا تھا، خط لکھتا تھا، ان کو کاتب وحی بنا دیا۔ خیر، اور صدیق اکبر مولا مرتضیٰ کا لقب تھے، یہ ابو بکر صدیق کے لیے کہہ دیا۔ آئیے ان کو ایک اور جھٹکا دیتے ہیں، آج ان کے دماغ کے پرکچے کھول دیتے ہیں، ان کو بہت زبردست جھٹکا دیتے ہیں کہ ان کے دماغ کے آج پرکچے کھل جائیں۔ آج آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کتنا یہ جو ہے کتنا پانی میں ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الموضوعات القبیر، ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے کہ امام جوزی کی ہے، یہ اچھی بخوبی جانتے ہوں گے، اتنا تو جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے آئیے دیکھ لیجیے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ابو بکر صدیق اکبر، فاروق اعظم جو ہے، عثمانی کا جو ہے عثمان ذو النورین وغیرہ وغیرہ، یہ ابن حاتم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن حبان فرماتے ہیں ھذا باطل و موضوع، یہ باطل ہے اور موضوع ہے۔ یہ جو القاب صدیق اکبر، فاروق اعظم اور جو ہے عثمان ذو النورین وغیرہ وغیرہ جو القابات لوگ عوام میں مشہور ہیں، یہ سب موضوع ہیں، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہ کون فرماتے ہیں؟ امام جوزی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے کتاب الموضوعات کے اندر لائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کی علمی لیاقت، ٹھیک ہے، جس کو یہ دفاع کرنے آئے ان کا خود ہی نہیں معلوم ان لوگوں کا اصول۔ خیر، میں نے مختصر سا جواب دیا ہے، جب یہ جواب کے میدان میں آئیں گے نا خاکسار کے ساتھ جو ہے، تب ان کو ایسے ایسے دلائل دکھائے جائیں گے، ایسے ایسے براہین دکھائے جائیں گے، ایسا ایسا انبار گنج حوالے کا دکھایا جائے گا کہ ان کے دماغ کے جو مغز ہے نا وہ پھٹ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بحمدہ تعالی و کرم حبیب تعالیٰ کے کرم سے۔ یہ کہتے ہیں میں تاج الشریعہ کا شعر ہوں، آپ شعر ہوں گے بھائی، میں تو مولا علی کا شعر ہوں، ان کے غلاموں کا شعر ہوں بحمدہ تعالیٰ۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کس میں ہے کتنا دم۔ آپ اگر مانتے ہیں مولا مرتضیٰ کو مانتے ہیں تو تاج الشریعہ کا شعر نہیں کہتے اپنے آپ کو، آپ کس کو کہتے ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے غلاموں کا شعر کہتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ مگر آپ کی محبت ہے نا، ایک جو ہے تلوار ایک میان میں قائم ہوتی ہے جناب، دو میانوں میں نہیں قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دل میں ایک ہی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو میان ہوں گے نا تو آپ چلے جائیں گے۔ خیر، وہ تو مثال بھی اگر آپ کو دوں گا تب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ خیر چلیے، یہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے اور آپ کی عقل کے لیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ دلائل دیں گے نا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیسا رد کرتے ہیں۔ یہ تو ابتدا ہے، چھوٹا سی چنگاری دیا ہے، ابھی تو آپ کو جو ہے ایسا دلائل کے میدان میں جکڑیں گے کہ نہ تھلے جا پائیں گے نہ اتھے جا پائیں گے انشاءاللہ۔